अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ फ़ातिमा इफ्तिख़ार हैं। फ़ातिमा इफ्तिख़ार जो हैं वो इंग्लिश की टीचर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करती हैं, क्या कर चुकी हैं और इनके क्या इरादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। फ़ातिमा कैसी हैं आप, ठीक-ठाक हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, टाइम देने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि नाज़रीन के लिए अपना एक मुख्तसर तारुफ़ करवाएँ कि फ़ातिमा इफ्तिख़ार कौन हैं, क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं, उनके ख़्वाब क्या हैं और उनकी सोच क्या है, समझ क्या है और वो क्या करना चाहती हैं पाकिस्तान के लिए? नाम फ़ातिमा इफ्तिख़ार है, मैं मुल्तान शहर से मेरा ताल्लुक़ है और मुल्तान में रहते हुए मैं क्या करती हूँ, मैं एक राइटर हूँ। आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर। मेरी किताब और मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं और इसी के साथ-साथ मैंने बहुत ही छोटी उम्र में लाइक एट द एज ऑफ 12 मैंने टीचिंग करना स्टार्ट कर दी थी और अब आई एम सर्विंग एज एन इंग्लिश टीचर इन न्यूलैंड्स, बीगन हाउस न्यूलैंड्स और साथ ही साथ मैं 15 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एज एन इंटरव्यूअर, एज अ कॉलमनिस्ट, एज अ राइटर, एज अ ट्रेनर मैं काम कर रही हूँ। I am serving 15 different international and national organizations. साथ ही मैं वारसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी as a chairperson for global as a global chairperson for youth मैं सर्व कर रही हूँ। तो देखा जाए तो at the same time I am working as a social activist, as a writer, as a speaker और मेरा जो अपना एक पैशन है वो स्पीकिंग से ही ताल्लुक़ रखता है, स्पीकिंग और राइटिंग से, और यही वजह है कि आज मैं इंग्लिश की ट्रेनिंग्स और इंग्लिश की ट्रेनिंग्स के साथ साथ राइटिंग की ट्रेनिंग्स भी जो है वो कंडक्ट करवाती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानकर खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो कितने टैलेंटेड हैं और इतनी मुख्तलिफ़ जहतों में आप काम कर रही हैं। आप स्पीकर भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप कॉलमिस्ट भी हैं। आप क्या समझती हैं कि इतने सारे काम एक शख्स निभा सकता है? उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है और आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? तो जब मैं अपने सारे पैशंस की बात करूं तो प्रायोरिटी हर चीज़ को देना जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करके चलती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन सा वक्त किस चीज़ के लिए मुनासिब है, कौन से वक्त पे क्या काम करना ज़रूरी है और फिर मैं उसी हिसाब से इस नौयत से कि वो कितना ज़रूरी है उस हिसाब से मैं इसको प्रायोरिटाइज करती हूँ। मेरे लिए सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, जैसे अभी हम बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, चाहे वो फिर राइटिंग से रिलेटेड हो। मैं एज बागी टीवी और द वेबसाइट ऑफ मुबशिर लुकमान आई एम वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट। तो चाहे वो फिर राइटिंग से ताल्लुक़ रखते हों या फिर वो चाहे टीचिंग से ताल्लुक़ रखते हों, जो कि मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा पैशन भी। तो मैं इन सब चीज़ को जो है प्रायोरिटाइज करती हूँ कि सबसे जो मेरे लिए अहम चीज़ है वो क्या है, उसके बाद और फिर आखिर में कौन सी, और इस तरह से मैं हर चीज़ को जो है वो लेकर चलती हूँ। आपने अभी बताया कि आप बागी टीवी के साथ काम करती हैं, तो बागी टीवी के साथ आप क्यों काम करती हैं? क्या आप भी बागी हैं? अगर आप बागी हैं तो आप किस चीज़ से बागी हैं? अच्छा, तो बागी टीवी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है बच्चों को, आई मीन यूथ को एंड जो हमारी आजकल की नस्ल है उसको एक ऐसे
सिनेरियो को दिखाना कि जिसमें आप एक कैथारसिस, जिसको हम कहते हैं कि जब आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी आपका एक व्यू पॉइंट होता है, उसको जब एक आवाज़ चाहिए होती है तो आप कहीं ना कहीं उस मीडियम को तलाश करते हैं. तो मेरे लिए वो मीडियम जो है वो राइटिंग में आ जाता है. जब भी जो है वो एक आप अपना व्यू पॉइंट, अपना एक नज़रिया जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो रादर देन exerting that energy डिफरेंट तरीकों से, आप बेहतर है कि उसको प्रोडक्टिवली अपनाएं. तो बागी टीवी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑफ कोर्स लिख सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट, आप उसको एक प्रोफेशन लेकर भी आगे जा सकते हैं, एज अ पैशन लेकर भी आप आगे जा सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आपको पॉलिटिकल न्यूज़ अफेयर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा सर्व करता है. जो बागी टीवी है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पैशन को सर्व करता है. तो पॉलिटिकल न्यूज़ में और पॉलिटिकल अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पाक अफेयर्स में एक इंटरेस्ट रखने की वजह से जो है मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था एज अ जर्नलिस्ट. तो आप बागी हैं नहीं, असल में आपने सिर्फ बागी टीवी जी, दिमागी तौर पे मेरी सोच, हाँ, मेरे आइडियाज और मेरी सोच जो है वो काफी हद तक है, क्योंकि वो सारी चीजें जो है मेरे वो राइटिंग्स में आ जाती हैं रादर देन वो फिर बाकी चीजों में. लेकिन वो राइटिंग्स में जो है वो स्पीकिंग से ज्यादा राइटिंग में मैं अपना जो आइडियाज की बागीपन है वो मैं शो कर देती हूँ. मेन आपकी जो सोचों का, कालमों का, लेक्चर्स का महवर क्या चीज है? अच्छा, तो ये चीज़ जो है मेरे पैशन पे डिपेंड करती है. मैं हर चीज़ पे लिख सकती हूँ. एक राइटर जो है वो हर चीज़ पे अपना एक कमांड है वो दिखा सकता है, वो कर सकता है. ये मेरे लिहाज से मैं ये सोचती हूँ कि काफ़ी हद तक अगर आपके अंदर एक लिखने वाला जज्बा है, अगर आप बाय पैशन एक राइटर हैं, तो आपके लिए टॉपिक्स या निच मैटर नहीं करती कि आप कौन से मौजू पे लिख रहे हैं या कौन सी थीम जो है आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं. बट बहुत हद तक मैं एम्पावरमेंट और बहुत हद तक मैं एजुकेशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादातर लिखती हूँ. मेरा एक ही जो कह लें कि जब राइटिंग में मैं बिल्कुल जो चीज़ इंक्लूड नहीं करना चाहती वो टेक्नोलॉजी होती है. टेक्नोलॉजी इज़ द लीस्ट थिंग जो मैं कभी भी राइटिंग के बारे में जब करूँ अपना काम तो सोचती हूँ. अगर मैं इस टॉपिक को निकाल दूं तो हर एक टॉपिक के ऊपर मेरे लिए लिखना बहुत आसान होता है. एंड इनफैक्ट टेक्नोलॉजी पे भी अगर रिसर्च की जाए तो बहुत हद तक इसको भी लिखना आसान होता है. लेकिन एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है. तो आप कह लें कि एजुकेशनल सब्जेक्ट्स और एम्पावरमेंट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इवन उसमें पॉलिटिकल भी बेशक आ जाए, तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से निभाती और लिखती हूँ. ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी यूथ जो है उसके बड़े एक दो मसाइल क्या हैं? एक, जब वो बोलते हैं तो सोचते नहीं, और जब वो कुछ करते हैं तो उससे पहले भी वो सोचते नहीं. मैं समझती हूँ, जितना मैंने आज तक पाकिस्तान में रहते हुए या कहीं भी एक सोसाइटी में रहते हुए जो चीज़ देखी है, वो चीज़ देखी है जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या जंपिंग ऑफ हम जिसको कहेंगे कि वो एक चीज़ होती है. क्योंकि जब आपने कोई काम करना होता है तो आप हमेशा सोच समझ के एक चीज़ को करते हैं. स्पेशली जब आपने किसी से बात करनी हो या किसी को मुखातिब करके या किसी को एड्रेस करना हो, तो हम यूजुअली चाहते हैं कि हमें बहुत इज़्ज़त मिले, और हम चाहते हैं कि हम जो हैं लोगों की नज़रों में एक बहुत अच्छा इमेज रखें. लेकिन जब हमारे ऊपर आता है कि हम किसी को कितनी इज़्ज़त देंगे या उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उन्हें मुखातिब करते हुए या उनसे बात करते हुए, तो यहाँ पे जो है वो लोगों को पता नहीं होता. लोगों को पता नहीं होता व्हाट टू से, व्हेन टू से. उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने कब क्या बात करनी है, कौन सी जगह है क्या बात करने के लिए. और इसी तरीके से ऐसी बहुत से मैंने मौके देखे हैं जहाँ पे लोग अपनी क्रेडिबिलिटी
اپنی عزت اور دوسروں کی نظروں میں کھو دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگلے بندے کا احساس کرنا بہت ضروری ہے, اور ایز اے مسلم بھی ہمارا ریلیجن اتنا خوبصورت ہے, تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے. اگر جب تک ہم ایمپتھائز نہیں کریں گے, خود کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کر نہیں دیکھیں گے, تب تک ہم ایک اچھے اور بہتر انسان نہیں بن سکیں. بہت زبردست. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں میں کون سی سکلز ڈیولپ کریں تاکہ ان میں سوچنے سمجھنے کا, جو صحیح سوچنے کا اور صحیح سمجھنے کا اور پھر صحیح عمل کرنے کا کرینہ سلیقہ آ جائے اور وہ اپنی زندگی کے صحیح فیصلے کر سکے؟ صحیح سوچنے, اور دیکھیں سوچ جو ہے وہ انسان کی تب بنتی ہے جب وہ آبزرو اچھی چیزیں کرے. اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے یا پروڈکٹیو نہیں ہے, آپ کہہ لیں کہ جیسے بچے ایسے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں جو ان کی ذہنی جو طبیعت ہے اس کے اوپر اثر کرتا ہے, نیگیٹو اثر کرتا ہے, تو ان کی جو سوچ ہے وہ بھی ویسی ہی ڈیولپ ہوتی ہے. تو وہ جو سٹارٹ ہوتی ہے نا چیز, وہ آبزرویشن سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے اور پھر اس کو کس طرح سے آبزرو کرتے ہیں اینڈ ایبزارب کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ جب آپ دیکھنے سے کرتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہے ہیں. جہاں آپ کو نیگیٹیوٹی زیادہ ملے تو اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے ٹوورڈز پازیٹیو انوائرمنٹ آپ جانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کہیں پہ پازیٹیو انوائرمنٹ نہیں مل رہی تو ٹرائی کریں ٹو فائنڈ ون. اور اگر آپ کو بہت زیادہ نیگیٹیو جو ہے وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس لحاظ میں اس جگہ پہ ٹرائی کہ آپ جتنا کم بول اور سن سکیں اتنا کم بول اور سن سکیں, یعنی اس میں حصہ کم ڈالیں. ہم ایسی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ فرینڈز اکٹھے جو ہیں وہ گاسپس کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو ایسی جگہوں پہ ہم اپنا کنٹریبیوشن اگر نہ ڈالیں, اگر سنیں بھی تو اس پہ یقین نہ کریں. اور اگر دیکھیے ایک اشرف المخلوقات یہی ہوتی ہے کہ ہم جو سنتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اور جب ایک بچے کو نہیں پتا, اگر اس کی سٹارٹنگ سٹیج ہے, تو میں یہی کہوں گی کہ وہ پہلے تو اپنے گھر کے ماحول کو اوائڈ کرے. اگر اس طرح کا ماحول ہے, اگر تو پروڈکٹیو ہے تو آف کورس اس کی سوچ بھی پروڈکٹیو ہی ہوگی. اگر پروڈکٹیو نہیں ہے تو اس کی سوچ بھی آگے چل کے پروڈکٹیو نہیں ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ ہم گھر سے اس کو سٹارٹ لیں, اس پرابلم کو, اور گھر سے ہی اس کو پکڑ کے تو ہم آگے لے کر جا سکیں. اور لوگوں کی سوچ جو ہے وہ اسی طرح سے تبدیل کریں. اور جب ان کی سوچ بن جاتی ہے, فار ایگزامپل اگر کسی کے گھر میں ایسا پرابلم ہے اور وہ ان کا جو ایک سوچ ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب ناؤ دیر از نو وے گوئنگ بیک, اب کچھ ہو نہیں سکتا اس چیز کا, تو تب وہ آ جاتی ہے اسٹیج جب ہم کاؤنسلنگ کا سہارا لیتے ہیں. ایسے ٹائم پہ ٹرینرز, ٹیچرز, مخلص جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو کاؤنسل کر کر کے پازیٹیو تھاٹس کی طرف اور سوچ کی طرف لے کر آتے ہیں. بالکل صحیح. پاکستان میں آپ نے ایک اپنا بچپن گزارا, اب آپ یوتھ کو لیڈ بھی کر رہی ہیں. آپ کو کیا مسائل پاکستان میں نظر آتے ہیں, جو بڑے 2-3 مسائل ہیں ہمارے, کیا مسائل ہیں اس کو؟ اگر میں اس کو فائنینشلی دیکھوں, فائنینشلی ہی بیسیکلی آج کل کے حالات ہیں جو بچوں کو اور سب کو بہت پیئر پریشر اور سٹریس میں ڈالا ہوا ہے. تو اکنامیکل انمپلائمنٹ آپ کہہ لیں کہ بہت ہے, اور اس کی بھی میجر وجہ یہی ہے کہ اسکلز جو ہے لوگ اس کی طرف نہیں جاتے, رادر دے گو ٹوورڈز ڈگریز, کہ ڈگریاں آ جائیں گی, بہت ساری ڈگریز ہمارے جو سی وی میں ہیں وہ لگ جائیں گی تو ہم جو ہے وہ ایک اچھی جاب سیکیور کر سکتے ہیں. جبکہ اس کا آف کورس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, سکسیس کا دیر از نو شارٹ کٹ. بہت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سالوں لگا دیتے ہیں, اپنی ایجز لگا دیتے ہیں, اور ان کو اس چیز کا کوئی صلہ نہیں مل رہا ہوتا, اور وہ بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو ڈپریشن, انزائٹی, ہمت ہار جانا,
ٹو لوز ہوپ, جلد بازی کر دینا, یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ میں بھی آج کل بہت ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی ایج کے ہو گئے ہیں, ہر کسی کو اپنے وقت کے حساب سے سکسیس ملتی ہے, ہر کسی کو اپنے وقت کے حساب سے اس کا اجر اور پھل ملتا ہے. جس طریقے سے ایک ٹیبو ہماری سوسائٹی میں بنا ہوا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اگر 22-23 سال کی ہو گئی ہے تو اس نے شادی کرنی ہے, اگر یہ ایج گزر جائے گی تو شادی نہیں کوئی کرے گا. دوسری اسی طرح سے لڑکوں میں یہ ہوتا ہے کہ 25-26 سال کا ہو گیا ہے, ہی از 25, 26, 27 اور ابھی تک جاب لیس بیٹھا ہوا ہے, جاب نہیں ملی تو ہی از اے فیلئر, بالکل یہ نکما آدمی ہے. تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں ٹیبوز اور کلیشیز بن جاتے ہیں, ان کو اوائڈ کرنا ہمیں آنا چاہیے. ہر کسی کا اپنا وقت ہوتا ہے, بالکل صحیح, اور ہر کوئی اپنے ہی وقت پہ اٹھتا اور گرتا ہے. تو گرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور اٹھنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو پوری زندگی عروج جو دیکھے اس کو زوال نہ آئے, ایسا کہیں بھی نہیں لکھا. اور پوری زندگی جس نے زوال دیکھا اس کو عروج نہ آئے, ایسا بھی کسی نے نہیں دیکھا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم اپنے دماغ میں صرف اتنی ہی بات رکھ لینا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت کرنے اور واپس جانے کی. تو جب ہمارا مقصد ہی جو ہے وہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو, اگر ہم اپنے ریلیجن دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ, تو ہم اس دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں نہ ہی لگیں اور اسی میں خوش رہیں جو ہمارے پاس ہے, بیکاز ہمیں وہی انجوائے کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے, اس سے پہلے کہ ہمارے پاس وہ بھی نہ ہو. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح نشاندہی کہ ہمارے جو فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور ان کی وجوہات بھی کچھ ان جینون ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو فورس کرتے ہیں کہ شادی اس ٹائم پہ ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی, کیا وجوہات ہیں. جاب کا بھی اسی طرح سے ہے, بزنس کے بھی معاملات ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے جو یہ لوگوں کے 80% لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں جا رہے؟ حکومتیں جتنی بھی آتی ہیں وہ ان کو سرو نہیں کر پاتی یا ان ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کر پاتی. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ آپ پولیٹکس پہ بھی میرا خیال ہے لکھتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتوں کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ یہ کرپٹ ہونے کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے, یا یہ انکمپیٹنٹ ہیں, یا ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ آپ کے خیال میں ان تین میں سے کون سی ایک یا ایک سے زیادہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے؟ اچھا, اگر ہم اس بات پہ اگر غور کریں کہ عوام کو ویسا ہی جو ہے وہ لیڈر ملتا ہے جیسی عوام خود ہوتی ہے. اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں, اگر ہم اس چیز کو آگے سوچ کے چلیں, تو شاید ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ ہم نے کس کو الیکٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں. بینگ ان اے ڈیموکریٹک کنٹری, ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, اور اگر ہم اس کو وائزلی یوز کریں تو اچھی چیز ہے. اگر ہمارے پاس اتنی اویئرنیس ہے تو ہمیں خود ہی اپنا الو سیدھا کرنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کین ناٹ ورک فار یور بیٹرمنٹ انٹل اینڈ انلیس آپ خود اپنی بیٹرمنٹ نہ چاہتے ہوں. اس میں گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو بھی آئے گی, ایک ڈیولپنگ کنٹری کو ٹورڈز ڈیولپ لے کر جانا از ناٹ این ایزی جاب. ایک ایسی کنٹری کو آؤٹ آف ڈیپتھس نکالنا از ناٹ این ایزی جاب. ہر کوئی اپنی جاب پلے کر رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا خود جو ہے وہ سدھاریں, اور خود سدھارنے کے لیے سب سے پہلی ہماری خودی, جو اقبال نے کہا کہ اپنی خودی کو بلند کریں. ہمارا سیلف اسٹیم, عزت نفس اتنی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ہمیں ڈیگریڈ نہ کر سکے. جہاں پہ آپ کو عزت نہیں مل رہی
اس جگہ کو چھوڑ دینا بہتر ہے. اپنی عزت سے اوپر کبھی بھی کسی چیز کو نہ لیں. دوسرا, اپنا پروفیشن وہ بنائیں جو آپ کا پیشن ہے. پیسے کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ ٹرائی ٹو رن آفٹر پیشن. پیشن میں آپ کا یہ ہوگا کہ پروفیشن سے آپ پھر بھی تنگ آ سکتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے پیشن کو پروفیشن بنائیں گے تو آپ کبھی بھی تنگ نہیں آئیں گے. آپ کا کمانا, آپ کی امپلائمنٹ, ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. اینڈ اپنے دل کی آپ سنیں, لیکن اس طرح سے جب وہ ہر چیز پہ لاجیکل ہو. اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں تاکہ ایک ایتھکس کا جو ہمارا ایتھیکل ماحول ہے وہ خراب نہ ہو. کیونکہ جب آپ دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کو الٹا عزت ملتی ہے. اور اگر آپ جیسا دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کو ویسے ہی لوگ اپنے ساتھ بھی ملتے ہیں. تو اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمیں جو ہمارے ارد گرد کی لوگ ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ گورنمنٹ ریلیٹڈ نہ ہوں, وہ تب بھی ہمیں اچھے ہی ملیں گے. جہاں تک بات آ گئی, میں اگر پولیٹیکل افیئرس کے اوپر لکھوں تو ہم زیادہ سے زیادہ بھی دیکھیں تو ہم بائیلیٹرل ریلیشنز دیکھ لیتے ہیں. اچھا, پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اس کی اچھے ریلیشنز ہیں. پاکستان جو ہے وہ چائنا کے تھرو جو ہے it is developing the era, it is developing the nation. اچھا, اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں, اگر ہم پولیٹیکل افیئرس کی اس سینیریو کو دیکھ لیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ, تو ہم لوگوں کو اپنی ہسٹری جاننا بڑی ضروری ہے کہ ہماری ہسٹری میں اگر ہمیں اس نیشن کی ضرورت بھی تھی تو کیوں تھی. ہمیں اس نیشن کی ضرورت تھی تاکہ ہم اپنے رائٹس, اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکیں. ہمیں اس نیشن کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو انجوائے کر سکیں, اپنی لبرٹی کو انجوائے کر سکیں. تو وین وی ہیو گاٹ دی آئیڈینٹی اینڈ لبرٹی اپنے ایک اس ملک میں, تو ہم اپنے ہی نیشن کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ان دا نیشن رہتے ہوئے ٹو انجوائے دا لبرٹی, ٹو انجوائے دی آئیڈینٹی, ٹو انجوائے یور اون لینگویج, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنا میسج لوگوں تک پہنچائیں, ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں اور لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کریں, ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں اور بہت زیادہ جلد بازی میں کبھی نہ کریں. اگلے بندے کی رسپیکٹ, اگلے بندے کی اسٹیم کو اتنی ہی پریفرنس دیں جتنی ہم اپنی اس کو دیتے ہیں, تاکہ ہمیں گورنمنٹس, لیڈرس, بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, اٹ از ایکچولی دا لیڈر ہو از لیڈنگ دا کنٹری اور ہو از لیڈنگ اے فیملی. تو چاہے وہ لیڈر آپ کے گھر سے ہو, چاہے وہ لیڈر آپ کے نیشن سے ہو, وہ انٹل اینڈ انلیس آپ کو تب تک فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک آپ خود کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. صحیح. تو پاکستان میں ہم اپنا نیکسٹ کویسچن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین ہیں ان کی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہی ہیں, کہیں کمی ہے, اگر کمی ہے تو ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں خواتین اتنی لبرٹی انجوائے کر رہی ہیں جو دیکھا جائے تو ہر کنٹری میں آپ کو نہیں ملے گا. پاکستان از دا اونلی کنٹری جہاں ویمن اگر گھر سے امپاورڈ ہوں, اگر گھر کا ان کا ماحول اتنا سپورٹیو اور اسٹرانگ ہو, تو ایک ایسی امپاورڈ ویمن along with enjoying the liberty given by Islam, along with enjoying the rights given by Islam, وہ اتنا آگے ایکسل کر رہی ہیں جو کہ میں نے نہیں دیکھا کہ یہ ماڈسٹی اور یہ ماڈرنٹی کسی اور کنٹری, کسی اور ریلیجن میں ملے, کسی بھی خاتون کو, کسی بھی سیکٹ آف ویمن کو. تو مجھے ہمیشہ سے, میں کبھی بھی ویمن کا جو ایک ٹیبو ایک بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں اس چیز کو فالو نہیں کرتی. آئی ایم ناٹ اے بلائنڈ فالوور ٹو اٹ انٹل اینڈ انلیس میں خود ایسے کیسز نہ دیکھوں. تو میں نے ہاں جی بالکل دیکھا ہے, اور ہر سوسائٹی میں جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو ان ایوری سوسائٹی یو ول فائنڈ دا ایولس, یو ول فائنڈ دا گڈس, اینڈ اٹس اوکے. ہر کسی کا اپنا ایک ڈفرینس ہے. اب ہم اس کو ٹھیک بہتر کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ اگین تھرو اویئرنیس, کہ ہم ایسی فیملیز کو اویئر کریں ٹو ایجوکیٹ دیئر ویمن, ٹو
گیٹ ٹو نو کہ ان کا پیشن, ان کا انٹرسٹ آف لیونگ کیا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ انگلش اسکولنگ بہت امپورٹنٹ ہے, یا میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت ہائی فائی اسکولنگ امپورٹنٹ ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دا اسکل given to a women is very important. اگر چاہے وہ کپڑے سینے کا ہی اسکل کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایک آئی ٹی کا ایک اسکل ہی کیوں نہ ہو, ایٹ لیسٹ ایک ایسا اسکل جو بعد میں آپ کو فائنینشلی اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے, تو یہ امپاورمنٹ کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ مور دین انف ہے. اینڈ دین آف کورس اسلام تو آپ کو ہر لبرٹی دے ہی رہا ہے, نہ ہی وہ آپ کے اوپر جبر کر رہا ہے, نہ وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو وین یو آر انجوائنگ آل دا رائٹس اینڈ لبرٹی living in Pakistan, living as an Islamic country, in an Islamic country as an Islamic citizen, تو آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ what is right and what is wrong. اور جو ایسی فیملیز ہیں جو تھوڑا اویئرنیس سے پیچھے ہیں, یا جنہیں اویئرنیس نہیں ملی ہوئی, یا the people جو اپنی ویمن کو امپاور کرنا صحیح نہیں سمجھتے, ایسے لوگوں کو صرف اور صرف کاؤنسلنگ اور اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ آف کورس لاز شوڈ بی امپلیمنٹڈ. ایسے لاز ضرور بنانے چاہیے جہاں ہر فیملی میں ویمن کی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلشن ہو جائے, چاہے ہوک اور بائی کروک, چاہے ادھر ڈو اور ڈائی ہو, تو اپنی ویمن کو بیسک ایجوکیشن, چاہے وہ میٹرک تک کی تعلیم, ضرور دلائیں. بہت خوب. آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے. پہلا جو مجھے لگتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ لینا چاہیے, بیکاز وین یو جمپ آف تھنگس, وین یو آر ہیسٹی انف, تو وہ پھر صرف ویسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. ہماری انگلش کا ایک بہت فیمس سینگ ہے, بہت لوگ جو ہیں وہ اپنے میٹرک ایف ایس سی میں بھی یہ پڑھے ہوتے ہیں کہ ہیسٹ میکس ویسٹ. تو جب آپ جلد بازی کرتے ہیں تب ہمیشہ جو ہے وہ کام خراب ہی ہوتے ہیں. ٹرائی ٹو تھنک بفور یو جمپ آف آن اینی ڈیسیجن. اور اس کے علاوہ آپ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی عزت کو پہلے رکھیں, اور پھر جو ہے اپنا کوئی ڈیسیجن بنائیں. جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو, آپ ویسا ہی دوسروں کے ساتھ کریں. یہ اپنی سوچ کبھی بھی جانے نہ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ اچھا کریں, تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا از دا فرسٹ تھنگ. تو جو بھی آپ سوچیں دوسروں کو پہلے رکھ کر سوچیں, اور جو بھی کریں دوسروں کو پہلے رکھ کر کریں, تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آسان ہو جائے. کیونکہ جو چیز, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے, اور آپ جیسا کرتے ہیں گھوم پھر آ کے آپ اسی کا جو ہے وہ نشانہ بن جاتے ہیں. ادر دین دیٹ آپ امپاور کریں, اویئرنیس پھیلائیں, اینڈ پازیٹیو تھاٹس کو پروموٹ کریں. جہاں نیگیٹیوٹی آپ کو ملے تو وہاں پر بیٹھنا اور اس چیز کو پروموٹ کرنا بہتر نہ سمجھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا فاطمہ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ فاطمہ افتخار ہیں, اور انہوں نے ہمارے چند سوالوں کے جوابات دیے. انہوں نے بتایا کہ پاکستانی قوم کو ہم مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. انہوں نے میرے سوالات کے اچھے جواب دیے, صحیح جواب دیے, غلط دیے, کیسی گفتگو کی, اس کے بارے میں آپ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا, تاکہ میں اور فاطمہ دونوں اپنی تصحیح کر سکیں, اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.